صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہاں جی، آج ہم مارکہ حق و باطل واقعہ کربلا کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ تو بڑا اہم ذکر ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ اس کے جو مرکزی کردار ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین، آپ کی جو شہادت ہے وہ بہت منفرد اور مقام کی حامل ہے۔ اب اگر ہم اکثر لوگ یہ میرے سے بھی بات کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ دین اسلام میں تو بہت سی شہادتیں ہیں، اور بھی بہت سے جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شہادت جو ہے وہ قبول کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو امام علی مقام کی شہادت کو ہی ایک الگ حیثیت اور انفرادیت کس وجہ سے دی جاتی ہے؟ تو ایسے ہے کہ دین اسلام میں بے تحاشا شہادتیں ہیں، اور ہر شہادت جو ہے وہ دین اسلام کی بقا اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حیات جاودانی کا راز رکھتی ہے۔ اس شہادت میں اس کے راز پوشیدہ ہے کہ ہر شہادت نے اسلام کو اور فروغ دیا، اسلام کے دفاع میں، آپ علیہ السلام کی سنت کے دفاع میں اور اس کو آگے فروغ دینے میں وہ شہادت استعمال ہوئی، اسی راہ میں وہ شہید ہوئے۔ اب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی انفرادیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، اور وہ چشم و چراغ کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ نے کھیل کود کی، اور آپ نے ان کا لعاب دہن چوسا، جو ہم نے مختلف کئی روایات میں آپ کی فضیلت کو دیکھا۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی شہادت کا پیغام دے آئے، اور آپ نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی کیا کیفیت بن گئی، آنسوؤں کی جو قطار تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہے اس کو اتنی انفرادیت اور اتنا مقام حاصل ہے، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں حضرت امام علی مقام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی ترین نسبتوں میں سے جو ہے نا، جو جن شخصیات کو قریبی ترین نسبت تھی نا، ان میں سے آپ ایک ہیں، اور ان میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ، مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو آپ علیہ السلام سے قریبی ترین جو تھی نا نسبت حاصل تھی، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا اور احادیث میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کی کہ امام علی مقام کی شہادت اور واقعہ کربلا کو کن کن وجوہات پر جو ہے انفرادیت حاصل ہے۔ اب اگر اس سے آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا تک بات پہنچی کیسے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد ہمارے پاس جو نظام آیا، جو ہمارے خلافت کا نظام تھا، جیسے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دین کے اور ہمارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی آپ جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جن کو اگر ہم پڑھیں اور ان سے اگر ہم منسلک رہیں تو ہمارے لیے گمراہی کے امکانات نہیں ہیں۔ اب اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ واضح سب کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ظاہری وصال کے 30 سال تک نظام خلافت رہے گا، جو عدل و انصاف کا نظام آپ کے شاگرد آپ کے صحابہ قائم کریں گے وہ 30 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد جو نظام مسلمانوں میں آئے گا وہ بادشاہت کا ہوگا، ملوکیت کا ہوگا۔ اس کی بہت ساری روایات ملتی ہیں اور بہت ساری شکلوں میں جو ہے وہ الفاظ کے ہم کہیں ہیر پھیر میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔
تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن کے دورہ خلافت کو شامل کر کے یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا بھی۔ اب جب بات آئی مولا علی کے دور خلافت کی، تو جیسے ہی مولا علی نے اعلان خلافت کیا، آپ کی خلافت کا اعلان کیا گیا، تو شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا، اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا آپ نے۔ اب جب آپ نے ایک اعلان کر دیا اور ادھر سے جو ہے مسلمان مولا علی کو جو ہے وہ خلیفہ برحق تسلیم کر چکے تھے، تو حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ اختلاف تھا، یہ رنجشیں بڑھتی گئیں، اور اسی دوران جو ہے وہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین، جنگ نروان، اسی طرح کے بہت سارے مارکے ہوئے جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اب یہ اختلاف جو تھا یہ خلافت کا اختلاف تھا، یہ حکومت کا اختلاف تھا کہ میں اس کا جو ہے امیر بنتا ہوں، اور اسی طرح حضرت علی کے زندگی میں بھی یہ اختلاف رہا، اور مولا علی کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسند خلافت سنبھالی اور نظام خلافت سنبھالا، تو آپ کا امیر معاویہ کا آپ سے بھی وہی اختلاف تھا کہ آپ مسند خلافت پر جو ہے وہ نہ بیٹھیں، خلافت ہمیں دے دیں۔ اور اسی طرح یہ اختلاف آپ کا جب آپ نے دیکھا امام حسن علیہ السلام نے کہ یہ تو امت میں بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کے بارے میں ایک حدیث شریف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو آپ نے اسی جو ہے وہ بات کے پیش نظر کے مسلمانوں میں مزید اختلاف نہ بڑھے اور قتل و غارت نہ ہو، آپ نے چند شرائط رکھ کر 6 ماہ میں جو ہے خلافت چھوڑ دی، اور آپ نے جو ہے مسلمانوں کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر کے خلافت چھوڑ دی۔